جو ملک ہمارا ایک سال میں جہاں آج پہنچا ہے، کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا، اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے فیصلہ اور وجوہات سے کیا تھا۔ وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی، وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا۔ شہباز شریف نے اسے شیورٹی دی ہوئی تھی، وہ اور بات ہے کہ نواز شریف بڑھ گیا، پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا۔ یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہوا ہے، ذات کے لیے ہوا ہے۔ یہ ملک کو آج پہنچایا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی۔ تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے، 9 لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں، امید چلی گئی ہے پاکستان سے۔ شوکت خانم سے 4 ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان، کیونکہ ایک کہیں معمولی سا بھی جو آنکولوجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر، اس کی معمولی سے کہ بھی وہ تنخواہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے، تو مشکل سے ان کو لے کے آئے۔ تو یہ جو حالات دیکھ کے 4 ہمارے ڈاکٹر چھوڑ کے چلے گئے، مایوس ہو گئے ہیں۔ تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تکبر کے اندر فرعون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملک کی بہتری کیا ہے، اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں، کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ حمود الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد جو ملک ٹوٹ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی، پاکستان نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے اندر تنقید نہیں ہوتی۔ جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے۔ یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحیت کرتا ہے معاشرہ۔ یہاں جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ ایک سپر کنگ تھا، وہ جو مرضی فیصلہ کرے، ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ، اور وہ آرام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے، کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور آج خاص طور پہ پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے 1 سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ہے، ایک شعور آ گیا ہے۔ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ 1 سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایشو سمجھ گیا، بچے سمجھ گئے ایشوز، اسکول کے بچے، وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا۔ اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی آزادی کیا ہے۔ حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے۔ جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام، وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اس کو لیول پلئنگ فیلڈ کہتے ہیں، وہ معاشری ترقی کرتے ہیں۔ تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم بنیادی حقوق چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں، چوری کریں تو NRO مل جاتا ہے، قانون توڑیں تو اپنی FIR، ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص کوئی آدمی تھا جس نے جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا۔ یہ ہے ظلم پاکستان کا، اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔